معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام ابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ مبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرف یاب کیا ہے، پروردگار کائنات کا ارشاد گرامی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یقیناً بلا شک و شبہ بلا ریب و شک نماز روکتی ہے، نماز بچاتی ہے، نماز منع کرتی ہے۔ کن چیزوں سے؟ ان الصلاۃ تنہی، بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، کن کن چیزوں سے؟ فحشاء سے اور منکرات سے، بے حیائیوں سے اور برائیوں سے، بری باتوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا ایکٹ ہے، نماز ایک ایسا فعل ہے، نماز ایک ایسا کام ہے جو ہر طرح کی برائیوں سے بچاتی ہے، جو ہر طرح کی بری باتوں سے بچاتی ہے، جو ہر طرح کے فحشاء سے، منکرات سے لوگوں کو بچاتی ہے۔ اور نماز ہے بھی ایسا عمل، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے طہارت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے۔ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز، اس کے درمیان، فجر اور ظہر کے درمیان، فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے بیچ اس سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس سے اگر کوئی خطا بھی سرزش ہو جاتی ہے، اس سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، اس سے اگر کوئی لغزش واقع ہو جاتی ہے، اس سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نمازوں کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ نماز کی برکت سے ان گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز آ کے ادا کرتا ہے، اس کے بعد
ظہر کی نماز بھی آ کے ادا کرتا ہے تو فجر اور ظہر کے بیچ اگر اس سے کوئی خطا واقع ہو گئی ہو، اس سے کوئی لغزش واقع ہو گئی ہو، اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ظہر کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز آ کے ادا کرے تو ظہر اور عصر کے بیچ جو گناہ واقع ہو گیا ہو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص عصر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد مغرب کی نماز بھی آ کے ادا کرتا ہے تو تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عصر اور مغرب کے بیچ ہونے والے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص مغرب کی نماز ادا کرے اس کے بعد مغرب کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی مغرب اور عشاء کے بیچ ہونے والے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص عشاء کی نماز ادا کرے اور عشاء کی نماز کے بعد جب فجر کا وقت ہو تو فجر کے وقت میں فجر کی نماز ادا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی عشاء اور فجر کے بیچ ہونے والے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نماز کی برکت، یہ ہے نماز پڑھنے کا انعام کہ نمازوں کے بیچ، دو نمازوں کے وقتوں کے بیچ جو گناہ واقع ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ درختوں کو دیکھا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو دیکھا تو ساتھ میں پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ایک ٹہنی پکڑی، ایک درخت کی ایک شاخ پکڑی۔ جیسے ہی حضور نے ایک شاخ پکڑی، جیسے ہی ایک ٹہنی پکڑی تو اس درخت کے پتے جھڑنے لگ گئے، اس درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو ذر، اے میرے پیارے صحابی، آپ نے کچھ دیکھا؟ اے ابو ذر، آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے درخت کی ٹہنی پکڑی، آپ نے درخت کی شاخ پکڑی اور آپ کے درخت کے شاخ کو پکڑتے ہی، درخت کی ٹہنی پکڑتے ہی اس کے پتے جھڑنے لگ گئے، اس کے پتے جھڑنے لگ گئے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے، یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے۔ جو شخص پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے، جو شخص وقت پہ نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہ یوں ہی مٹا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، میری شاخ کے پکڑتے ہی، ٹہنی کے پکڑتے ہی اس کے پتے جھڑنے لگ گئے، اسی طرح جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو نماز کی بدولت، نماز کے عوض میں، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بھی یوں ہی مٹا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے برکت نماز کی، یہ ہے عظمت نماز کی، یہ ہے فضیلت نماز کی۔ ایک اور پیاری حدیث میں سناؤں اور پھر اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، آپ بتائیں کہ ایک شخص ہے، اس کے مکان کے سامنے، اس کے گھر کے پاس ایک نہر ہے، اس کے گھر کے پاس ایک نہر ہے اور وہ شخص اس نہر میں دن بھر میں 5 بار غسل کرتا ہے، 5 بار نہاتا ہے۔ میرے پیارے صحابہ، آپ بتائیں کیا اس کے بدن پہ، اس شخص کے بدن پر، اس شخص کے جسم پر ذرہ برابر بھی میل باقی رہے گا؟ حضور کے پیارے صحابہ نے عرض کی،
یا رسول اللہ، کسی شخص کے مکان کے سامنے نہر ہو اور وہ شخص اس نہر میں دن بھر میں 5 بار غسل کرے، 5 بار نہائے، بھلا اس کے بدن پر میل کا تو نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ حضور تاجدار کائنات نے مسکرا کر فرمایا، میرے پیارے صحابہ، یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے۔ جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ، جو شخص خلوص و للہیت کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اچھی طرح پاکی حاصل کرتا ہے، خوب طہارت حاصل کر کے 5 نمازیں ادا کرتا ہے، یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے کہ جو شخص نمازیں ادا کرے گا اس کے بدن سے، اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا کے ختم کر دے گا۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 نمازیں وقت پر ادا کریں۔ حضرات محترم، سورہ مدثر میں ایک آیت ہے، قالوا لم نک من المصلین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ آیت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو ان سے پوچھا جائے گا بے نمازیوں کو کہ تم جہنم میں کیسے آئے، کیوں آئے؟ تو وہ لوگ افسوس کرتے ہوئے قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی بدولت، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈھکیل دیا گیا۔ حضرات محترم، جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز بالکل نہ چھوڑیں، نماز وقت پر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں کہ خانقاہ منی شریف کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اتوار کے روز 18 دسمبر کو 23 جمادی الاولیٰ کو حضرت سید شاہ عنایت اللہ فردوسی منیری قدس سرہ کا سالانہ عرس اور قل و فاتحہ ہے۔ 10 بجے دن میں قرآن خوانی ہے، 11 بجے دن میں محفل میلاد ہے اور 3 بجے چادر پوشی، 3 بجے دن میں چادر پوشی کا اہتمام ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی پرخلوص گزارش ہے۔ السلام علیکم۔